علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ ظالم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھنا۔ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، نہ جانے کس کی زندگی بدل جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑو اسے دکھ نہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی اچھی نماز ہوگی اتنی ہی اچھی زندگی اور اتنی ہی اچھی آخرت ہوگی۔ اللہ پاک ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے، آمین۔ فجر کی نماز کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ وقت ہے جب رب اپنے بندوں کو نیند کی راحت سے جگا کر اس پر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے۔ اللہ پاک ہماری بھی آنکھیں کھول دے۔ یا اللہ ہمیں پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ مجھے دکھ اور پریشانی سے نجات دے اور میری معاملات آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن لگتے ہیں، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی مانگو، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سمجھو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ بے شک کلو نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف اور بے ایمان کو عقل مند، بے حیا کو خوبصورتی کہتی ہے۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ نماز کی شان۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے۔ فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے باتیں کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز کا پابندی کرنے والا بنا دے، آمین۔ ایک بہترین دعا، یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، اگرچہ میں معافی کے قابل بھی نہ ہوں، یا اللہ پھر بھی مجھے معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ لوہا گرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھید بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ اے اللہ، جو میری تقدیر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دے۔